اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علم سے سرفراز، ساری چیزیں اسی مدینہ منورہ میں نصیب ہوتی ہے، اسی بارگاہ سے ملتی ہے، اسی مقدس ذات کے پاس سے ملتی ہے۔ قربان جائیں میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی کی شان و عظمت، ہمارے نبی کے مقام پر جب عقل مر جاتی ہے لوگوں کی تو ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، مجھے آپ کہنے دیں، میں نعوذ باللہ کسی کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، حقیقت جو ہے وہ بات بتا رہا ہوں۔ تبلیغی جماعت میں کتاب پڑھی جاتی ہے روزانہ، ڈیلی، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ، اور بالکل غلط، جبکہ وہ لفظ قرآنی آیت میں ہے ہی نہیں، غلط ترجمہ پڑھنے والے کے عقیدے اور ایمان کو خراب کرنے کے لیے ایسے انداز میں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے انہی جاہلوں، ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو رسول بنایا، نعوذ باللہ من ذالک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غور کرنے والی بات ہے پیارے دوستو۔ بعض لوگ سوچتے بھی ہیں بھائی یہ لوگ تبلیغی جماعت میں جانے سے ہم کو کیوں روکتے ہیں، کسی اور جماعت سے خلوص محبت کرنے سے کیوں روکتے ہیں، یہ تو تبلیغی جماعت انہوں نے ان پڑھ لکھا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم۔ اہل حدیث اپنی قرآن جو ان کی تفسیر کی قرآن ہے، جو سعودی عرب سے چھپوا کر فری میں پوری دنیا کو تقسیم کر رہے ہیں، کلم کھلا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لکھتے ہیں انہی ان پڑھوں میں سے ایک جاہل و ان پڑھ شخص کو رسول بنایا گیا، استغفر اللہ، جاہل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غور کریں پیارے بھائیوں، کیا یہ ایمان ہے؟ اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے باپ کی شان اور عظمت بیان کرے، اس کو وفادار اولاد کہا جاتا ہے۔ اس بیٹے کو وفادار ہرگز نہیں کہا جاتا جو اپنے باپ کی اچھائیوں کو چھپائے اور خامیوں کو بیان کرے۔ اور اللہ رب العزت نے تو ہم امتیوں کو ایسا نبی عطا فرمایا جس میں اللہ نے اچھائی رکھی ہے، خامی نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ایسی عظمت والی ذات، ایسی شرف و سعادت والی ذات جس میں عیب نام کی چیز نہیں ہے، اجی اس چیز کا کیا کہنا، اس چیز سے جو منسوب، اس ذات سے جو منسوب ہو جائے، اللہ نے ان سے بھی عیب کو بری فرما دیا ہے، ان کو بھی عیب سے بری کر دیا، ان کو بھی اللہ نے ہر خطا و لغزش سے پاک کر دیا۔ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک نبی سے دور تھے کافروں مشرکوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن قربان جائیں جب مصطفیٰ کے قریب ہو گئے تو اللہ نے ان کو صدیقوں کا سردار بنا دیا، جنت کا امام بنا دیا، اور تمام انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ درجے کا انسان بنا دیا۔ نبی کے جو قریب ہو گیا وہ ہر گناہ اور خطا سے پاک ہو گیا۔ تو پھر میرے پیارے بھائیوں، نعوذ باللہ جو لوگ نبی کی ذات میں عیب بیان کرتے ہیں، سوچیں ان کی ایمان کی کتنی بڑی خامی ہے، بلکہ ان کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، مسلمان ہونے والے صحابہ میں آپ کا 5واں نمبر تھا، شدید مزاج کے مالک تھے، 5ویں مسلمان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری حضور کے دربار میں آتے، مصطفیٰ جو کچھ فرماتے لکھ لیا کرتے تھے، حضور جو کچھ فرماتے لکھ لیتے، حضور کا ارشاد ادھر ہوتا ادھر غفاری کا قلم چلتا رضی اللہ عنہ۔